نصرت و مدد و کامیابی کے لیے مل کر ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و بلندی درجات کے لیے اور ملک پاکستان کے اندر امن و سکون کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک عمدہ اور خلوص بری صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ وقال امام محمد الباقر، بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، صلوات۔ دعا ہے کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان عزا کا یہ صف عزا بچھایا، اللہ اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے احباب مجلس کے اندر تشریف لائے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا پرسہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو جا کر دے کے آئیں، اللہ آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے بھی میرے ذمہ یا آپ لوگوں کے ذمہ دعائیں ہیں، اللہ ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ اللہ امام باقر علیہ السلام کے صدقے میں ہر مریض کو صحت عطا فرمائے اور ہر بے اولاد کو اپنے دربار سے نیک اور لائق، نیک و صالح اور لائق عبادت اولاد عطا فرمائے، اور اللہ صاحب اولاد والدین کو اولادوں سے ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، اولادوں کے دکھوں سے والدین کو اللہ محفوظ فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ نیک لائق اور محمد و آل محمد کا سچا غلام بنائے، اور اللہ اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ مجلس کافی دیر سے شروع ہے، کافی دیر سے مومنین اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، اور پھر میرے جیسے ایک وطنی کو اور پھر اوپر سے مولوی کو سننا ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا مزاج ہو تو تھوڑی دیر ذکر محمد و آل محمد کریں۔ یہ بابا زرگام بادشاہ صاحب چونکہ وہ پڑھ رہے تھے کعبہ کے اندر بی بی کا آنا، اور بھائی اس کو سنبھال، میں تو قصیدے نہیں پڑھ رہا۔ میں یہاں پر ایک جملہ پتہ نہیں کس کس کو بات سمجھ آئے اور کس کس کو سمجھ نہ آئے، میں بات کرنے کا ذمہ دار ہوں، سب کو سمجھانے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے جب سے بنا ہے نا، اللہ نے اس کے چابی بردار، کلید بردار بنائے ہیں۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کے پاس اس کی چابی
وہ جو کعبہ کو تالا لاک لگا ہوا ہوتا تھا، اس کی چابی کسی نہ کسی کے پاس رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حسین انتظام تھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس کعبہ بھی رہنا ہے اور کعبہ کی چابی بھی رہنی ہے۔ بڑے بڑے لوگ کعبہ میں آتے جاتے رہیں گے اور پھر علی کی فضیلت کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے ایک الگ انتظام کیا، لیکن آئیں بات پہلے سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے بھی ہے، آج کے بادشاہ جو اس وقت سعودی عرب میں ہی وہی کلید بردار کعبہ بھی ہیں، چابی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان بادشاہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے پروٹوکول میں اس وقت طواف بھی بند کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے لاک کھول کے اس کو خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت بھی کروائی۔ انہیں ہوندہ یا کوئی نہیں ہوندہ؟ عمران خان صاحب گئے آنتے ان واسطوی تالا کھولے آنے، مشرف صاحب بھی گئے آنتے ان واسطوی لاک کھل آئی، بی بی بے نظیر بھی گئی آئی تے انہاں نوی کارنا کعبہ انہاں کھول کے تے شاباش جڑے سیاست دی خبر رکھ دے ہو۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کو پتہ تھا چابی کے ساتھ خانہ کعبہ کا لاک کھلتا رہے گا، ہر ایرے غیرے کے لیے بھی کھلتا رہے گا۔ ہر وہ شخص جس کے لیے چابی کے ساتھ خانہ کعبہ کا لاک کھلے گا وہ کوئی بڑا صاحب تقوی اور کوئی بڑا شرف والا نہیں ہوگا۔ آپ اگر تھوڑا سا اندازہ کریں، نواز شریف کے لیے بھی دروازہ کھلا، بے نظیر کے لیے بھی کھلا، عمران خان کے لیے بھی کھلا، کعبہ کا بھی کھلا، نیب کا دروازہ بیٹا بیٹھ جاؤ آپ، نیب کا دروازہ بھی کھلا۔ اگر وہاں سے عزت ملی ہوتی تو نیب کا نہ کھلتا۔ تو اس کا مطلب ہے جن کے پاس کعبہ کی چابی ہو وہ چوروں کو بھی اندر لے کے چلے جاتے ہیں، بدماشوں کو بھی کعبہ کے اندر سے زیارت کروا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسا حسین انتظام کیا، ٹھیک ہے ابو طالب کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، لیکن قیامت تک لوگ کہتے رہتے عمران خان کے لیے بھی کھلا تھا، نواز شریف کے لیے بھی کھلا تھا، مشرف کے لیے بھی کھلا تھا، فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی کھل گیا تھا۔ چابی جب انہی کے پاس تھی، اللہ نے یہ سارے اعتراض ہٹانے کے لیے خانہ کعبہ کی چابی سے دروازہ نہیں کھلوایا، الگ سے امر الہی کے ساتھ دروازہ بنوا کر قیامت تک کے لیے اس کا نشان چھوڑ دیا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں نے یہ ایک بات کرنی تھی، کر دی۔ یہ اللہ کا خصوصی اہتمام اور انتظام تھا، چونکہ آنے والا بھی عام نہ تھا اور یہ بی بی بھی عام نہ تھی۔ آنے والا توحید کا علمبردار تھا، جس کے خطبات سن کے لوگوں کو پتہ چلا اللہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رحمت للعالمین کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث، جسے حدیث ثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ تلاوت کی ہے، اور جس کی مجلس میں بیٹھیں اس کا بھی ایک فرمان میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ دیکھتے ہیں، مجھے وقت کا معلوم نہیں ہے کتنی دیر تک مجھے اجازت ملے گی۔ بہرحال جتنا دیر آپ کے سامنے ہوں، ان دونوں فرمانوں سے کچھ باتیں دل چاہتا ہے میں خیر مجلس کے شروع سے ہی یہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ آل محمد جس کا یوم شہادت ہے اس کا ابھی تک کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ ممکن ہے بعد میں مجھے موقع نہ ملے، لیکن ایک بات سن لیں، امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب 57 ہجری کو مدینہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ مولا کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت حسن ہے۔ حسن امام، یہ جو ہمارے امام حسن ہیں، امام حسن علیہ السلام۔ اس وجہ سے یہ ایک ترا امتیاز ہے فقط امام محمد باقر کے لیے کہ علوی من علویین، فاطمی من فاطمیین، یعنی دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہیں۔ بیٹی کا جو بیوی جو ماں ہے اس کا نسب بھی جناب زہرا سے ملتا ہے، جو بابا ہے اس کا نسب بھی جناب زہرا سے ملتا ہے۔
چونکہ ادھر یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین جناب زہرا کے بیٹے ہیں، امام حسن کی بیٹی ہے فاطمہ، وہ امام حسن کا نسب بھی جناب زہرا سے ملتا ہے۔ اگر امام زین العابدین کی طرف آئیں تو ان کا نسب بھی امام حسین سے مل کر جناب زہرا جناب امیر تک آتا ہے، اور اگر جناب حسن کی بیٹی فاطمہ کو لیں کہ ان کا بھی حسن امام سے ملتا ہوا نسب جناب پاک امیر تک آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ واحد امام ہیں جو دونوں لحاظ سے نجیب الطرفین ہیں، دونوں کا سلسلہ نسب پیچھے معصوموں سے ملتا ہے، دادی معصومہ اور دادا بھی معصوم۔ اس وجہ سے یہ ایک لقب ہے، علویم من علویین و فاطمیون من فاطمیین۔ مجھے پتہ ہے اس طرح کی گفتگو سننے کے لوگ عادی نہیں ہوتے، لیکن میں کیا کروں، جس کا دن ہے کسی نے تذکرہ اگر کر دیا ہوتا میں نہ کرتا، حدیث ثقلین پہ پڑھ کے چلا جاتا، لیکن شاید قیامت کے دن مولا مجھ سے پوچھ لیں آپ نے جو سر پہ امامہ رکھا ہوا تھا اور آپ کی ہی بارگاہ میں مجلس میرے نام کی ہو رہی تھی تو کم از کم آپ ہی میری سیرت سے کچھ بیان کر دیتے۔ ڈر لگتا ہے کہ مولا کو جواب نہ دینا پڑے، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی آپ کی سما خراشی کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے آپ لوگوں کے مزاج کے بات خلاف بھی جائے، لیکن آئیں کون ہے باقر؟ ایک رحمت کے صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری، اور ایک خود امام کے صحابی ہیں جابر جوفی۔ یہ دو جابر ملتے ہیں امام کی سیرت میں، پھر وہ بندے کو فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا کون سے جعفر کی بات اور جابر کی بات ہے۔ جی جو جناب جابر رحمت کے صحابی ہیں نا، انہیں ایک دن رحمت للعالمین نے کہا جابر ایک بات سن، اللہ تجھے بڑی طولانی اور لمبی زندگی دے گا، تیری میرے 5ویں وصی سے ملاقات ہوگی، اسمہ اسمی جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، شمائلہ شمائلی جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا مجھ محمد پہ ہوگا، اس کا نام بھی محمد میرا نام بھی محمد، اس کی سیرت و کردار میری سیرت و کردار سے ملتی ہو۔ اذا لقیتہ جب اس سے ملنا میری طرف سے اس کو سلام پہنچانا۔ یہ سنے ہے جڑا رحمت للعالمین نے جناب جابر نو چوایا تے انہاں اتھو تک پہنچایا تے میں جناب دی خدمت بیٹھا پیش کردا ہوں۔ جناب جابر زندگی گزارتے رہے، جناب رحمت کے بعد جناب امیر کا حصہ، پھر جناب امیر کے بعد جناب امام حسن کا حصہ، پھر ان کے بعد امام حسین کی زندگی، مدینہ کی مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے ہوتے تھے، آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے، لیکن منہ پہ تسبیح کیا ہوتی تھی، زبان پہ تسبیح کیا ہوتی تھی، یا باکرو یا باکرو یا باکر۔ تو لوگ کہتے تھے یہ جابر جو ہے نا یہ کہیں دیوانہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری آنکھیں ختم ہو گئی، چلنے پھرنے سے تو لاچار ہے، تیری باکر سے کہاں ملاقات ہونے والی؟ تو یہ باکر آنکھوں سے تو نبینا تھا، اپنی لڑکھڑاتی زبان کو حرکت دے کے ایک جملہ کہتا، پاگل میں نہیں ہوں تم پاگل ہو، کیوں؟ مجھے مخبر صادق نے خبر دی ہے، میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک باکر سے ملاقات نہ ہو جائے۔ میری زندگی کی گارنٹی میرے رحمت للعالمین مجھے دے کے گئے ہیں، وہ کہہ کے گئے ہیں جابر تیری ملاقات میرے 5ویں وصی سے ہوگی جس کا نام محمد ہوگا، اس کا لقب باکر ہوگا، وہ علوم کو شگافتہ کرے گا۔ جب آپ کی اس سے ملاقات ہو تو میرے سلام کہنا۔ اتفاق سے امام زین العابدین کے گھر میں مولا باکر کی ولادت ہوئی، یہ 1 رجب 57 ہجری میں۔ کچھ عرصے کے بعد جناب جابر بھی چلتے ہوئے امام زین العابدین کے پاس آ کے بیٹھے۔ جناب جابر نے ایک بچے کو چلتے ہوئے دیکھا، جو تاریخ سننے کے عادی ہیں، سناؤں تھوڑی دیر میں امام باقر یا چھوڑ دوں؟ جناب جابر نے اس سین کے اندر یا جہاں بیٹھے تھے، یقیناً بیویوں سے پردے میں بیٹھے تھے، ایک بچے کو چلتے ہوئے دیکھا جو 2 سال 3 سال کے سن کا تھا۔ جابر نے کچھ آہٹ محسوس کی، کچھ خوشبو محسوس کی،
کہتے ہیں یہ جو چھوٹا سا بچہ مجھے لگتا ہے چل رہا ہے، اس سے کہو نا یہ تھوڑا واپس بھی چلے۔ یہ ابھی آپ سن رہے تھے نا، تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کسی بندے سے سنا تھا، جو محمد والے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اندھا نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے نابینا ہو سکتے ہیں لیکن دل سے نابینا نہیں ہوتے۔ جابر نے محسوس کیا کہ وہ جس کی خاطر میں رحمت کے سلام اٹھائے پھر رہا ہوں، آج وہ شخصیت کہیں میرے سامنے پھر رہی ہے۔ اس نے کہا اس بچے سے کہو ذرا پیچھے چلے، میرا بیٹا آپ ذرا انہی قدموں پہ واپس چلیں۔ جب واپس چلے تو یہی محسوس کیا کہ یہ وہی باقر ہے جس تک میں نے سلام پہنچانے ہیں۔ وہ چند قدم پیچھے چلنے کے بعد آگے بڑھے جناب جابر کی طرف، جناب جابر کے قریب آ کر پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں چاچا جابر کس چیز کا انتظار ہے، میں ہی تو باقر ہوں، امانت میرے تک پہنچاؤ۔ تو اس وقت جناب جابر نے فرمایا آپ کی جد کا میں صحابی ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کی ملاقات میرے 5ویں وصی سے ہوگی، انہیں جا کر میرے سلام کہنا، میں آپ کو ان کی طرف سے جو میرے پاس امانت تھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو جناب امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا جابر گواہ رہنا، میں زمین و آسمان کو گواہ کر کر اپنے نانا محمد پہ سلام بھیجتا ہوں۔ ایک دفعہ معصومین کی ذات پر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اسی جابر کو کچھ عرصہ جناب امام باقر صاحب کی زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ مسائل دینیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سیکھا کرتا تھا۔ میں اشارے میں بات کروں گا، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ جابر کون ہے؟ شاباش تھوڑا سا بولیں۔ صحابی رسول، صحابیت ہے اس کے پاس، جس نے رحمت کی محفل حاصل کی ہے، جو رحمت کی محفل میں بیٹھتا رہا ہے، کتنی زندگی طولانی رکھتا ہے، کتنا بوڑھا ہے، کتنی بزرگی ہے اس کے پاس، لیکن جب بھی دین کے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں تو جناب محمد باقر سے پوچھتا ہے، ان سے سمجھتا ہے۔ پوچھتے ہیں آپ کو تو اتنے لمبے عرصے سے آ رہے ہیں، جواب ملتا ہے آپ تو وہ شیریں کنواں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آپ کی مٹھاس ختم نہیں ہو سکتی، ہم تو ہر وقت آپ کے کنویں کے پیاسے رہتے ہیں، ہم آپ سے نہ سمجھیں تو کس سے سمجھیں؟ اب جابر کا یہ جملہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے، صحابی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ اب بزرگی آڑے نہیں آتی، امامت کو بچپن کے سان میں نہ تولتے رہنا۔ امامت مرکز ہدایت ہوتی ہے، وہ بچپن میں ہو تب بھی ہدایت کا مرکز، جوانی میں ہو تب بھی مرکز ہدایت، بڑھاپے میں ہو تب بھی مرکز ہدایت۔ جو امامت کو چھوڑ جائے وہی گمراہ ہوتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ جس میں سیرت کا پہلو ہے۔ ایک شخص بوڑھا تھا، چل تو امام باقر علیہ السلام کی محفل میں پہنچا۔ ایک دفعہ امام کی ذات پر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد وآل محمد۔ ذرا دور کھڑا تھا، کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آج آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں۔ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ امام کو کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں۔ امام نے فرمایا آپ کو اجازت ہے، آپ میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ وہ اتنا قریب آ کے بیٹھا کہ امام کے ہاتھ اس کے سینے تک لگ رہے تھے۔ امام نے اپنے پاک ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ یوں لگایا ہاتھ۔ اب وہ شخص، وہ جو بوڑھا شخص ہے، اس نے کہا میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ مجھے کیا خبر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے، وہ بھی شیعہ محمد و آل محمد ہے اور ہم بھی شیعان محمد و آل محمد ہے۔ اس نے پہلی بات کی، مولا میں آپ کے خاندان سے محبت رکھتا ہوں،
جو جو آپ سے محبت رکھے ان سے بھی محبت رکھتا ہوں. پہلی بات سمجھنا نہیں، نیندر نہیں کرنی. اجے تو شوکت ہون سننا نے. آپ سے محبت رکھتا ہوں یعنی آپ کے پورے خاندان سے، یعنی محمد و آل محمد سے سچی محبت ہے مجھے. جو جو آپ سے محبت رکھتا ہے ان سے بھی محبت ہے، اور جو جو آپ سے بغض رکھتا ہے میں ہر اس شخص سے بغض رکھتا ہوں اور ان کے ہر قسم کے کردار سے بیزار ہوں. دو باتیں ہو گئیں. تیسری، جس کو آپ نے حلال کہا ہے اسے حلال سمجھتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں. جس کو آپ نے حرام کہا ہے میں اسے حرام سمجھتا ہوں اور اس سے اپنا دامن بچاتا ہوں. مولا فرمائیں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں واقعاً اگر آپ کی یہی کیفیت ہے تو میں محمد باقر آپ کو ایک گواہی دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ لوگ صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات کی تلاوت فرمائیں. محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ سب کی میری طرف. بات مکمل کر لوں جی، یہ تھوڑا بولے نہیں ہیں کچھ لوگ. اگر آپ کا مزاج ہے میں یہ بات مکمل کروں تو ایک دفعہ خوبصورت صلوات کی تلاوت فرمائیں آپ لوگ. محمد و آل محمد. اب تین باتیں. آپ سے محبت رکھتا ہوں، جو آپ سے محبت رکھتا ہے اس سے بھی محبت رکھتا ہوں. دوسری بات، جو آپ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اس کے کردار سے بیزار ہوں. آپ کے حلال پہ عمل کرتا ہوں، اسے حلال سمجھتا ہوں. آپ کے جو کیا ہوا حرام ہے اسے حرام سمجھتا ہوں اور اس سے اپنا دامن بچاتا ہوں. مکمل آپ کی اطاعت میں رہتا ہوں. آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام نے ایک جملہ فرمایا اگر جو آپ بیان کر رہے ہیں، امام نے بھی اس بات کی تصدیق کی، اگلے جملے میں بات آئے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں تین باتیں، اگر یہ تین خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں تو میں باقر تجھے بتاتا ہوں تو فقط جنتی نہیں، جنت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا کہنے. کیا ہوگا جنت میں؟ ہمارا ہمسایہ. اور جب تو ملک الموت کے وار کے ساتھ تجھے موت آئے گی، میرا بابا محمد اور میرا بابا علی تیرے استقبال کو آئیں گے. نہیں بولے چونکہ گلنا جو کردار دیاں جی، آپ کے استقبال کے لیے میرا بابا علی اور میرا بابا محمد آئیں گے. آپ فقط جنتی نہیں ہیں، جنت میں ہمارے ہمسائے ہوں گے. اب وہ خدا حافظ کہہ کر جانے لگا. جب وہ جا رہا تھا نا، امام نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، ایوہ الناس، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں ایک جنتی شخص کو دیکھوں تو الی رجل، اس شخص کی طرف دیکھو، یہ چلتا ہوا ایک جنتی شخص جا رہا ہے. آپ اور میں بس مکمل. ہم بھی اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں. آئیں کوشش کریں ان کے کردار کے ساتھ اپنا کردار ملائیں. ان کے حلال کو حلال سمجھیں، ان کے حرام کو حرام سمجھیں. لیکن حقیقت یوں نہیں ہے. ان کے ہاں سود حرام ہے، ان کے ہاں رشوت حرام ہے، ان کے ہاں ملاوٹ حرام ہے. ساڑھے کو دودھ بھی خالص نہیں لبدا تے ہیں بھی ایسا شیعہ.
میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ حاجی، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے، سب سے زیادہ زیارت کرنے والے، سب سے زیادہ مجالس کروانے والے میرے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ جس ملک میں سب سے زیادہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اسی ملک میں نہ خالص دودھ ملتا ہے نہ خالص مرچ ملتی ہے۔ بتا قیامت کے دن کسے منہ دکھائے گا تو؟ ناراض ہو گئے ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، میں جواب امام زمانہ دیونا جیڑا اس ممبر دا وارے سے میں اس نو جواب دیا۔ میں کتاباں پڑھی ہیں، قرآن پڑھے ہے، تفسیر پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہیں، میں رٹ کے گل کدنی کی تھی، استناد نل کرنا، میں تو دعوت بیٹھا دینا، کوشش کر اپنا کردار محمد والے محمد کے کردار سے ملا، تیرا میرا کردار بتائے گا محمد والے محمد کیسے تھے۔ یہ بھی جملہ میں کئی بار ممبروں سے کہہ چکا، آج کون ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلتا یہ علی والا ہے، امام علی ایسا ہوگا، امام حسن ایسا ہوگا؟ مجھے بتا، لدھیانوی کو دیکھ کر ان کا تعارف ہوگا، فضل الرحمان کو دیکھ کے ان کا تعارف ہوگا، یہ آج ان کا نعیم الرحمان ہے جماعت اسلامی والوں کا، اسے دیکھ کر امام علی علیہ السلام کا پتہ چلے گا؟ بولو، مرضی پورہ کے اندر سادات و غیر سادات بیٹھے ہوں، مجھے بولو کنہیں دیکھ کر پتہ چلے گا علی ایسا تھا، حسن ایسا تھا، اور کوئی نہیں ہے، وہ ہم اور آپ ہیں، ہمیں دیکھ کے انہیں پتہ چلے گا۔ آپ کے اور میرے کردار میں اتنی بلندی ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ چلے جب یہ اتنا بلند کردار والا ہے، جو اس کا پیر اور رہبر ہے وہ کتنے بلند کردار والا ہوگا۔ سب سے بڑا شریف تجھے ہونا چاہیے، سب سے بڑا نمازی تجھے ہونا چاہیے، سب سے بڑا مہمان نواز تجھے ہونا چاہیے، سب سے بڑا غریب پرور تجھے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ لوگوں پہ خرچ کرنے والا تجھے ہونا چاہیے، چونکہ یہ ساری صفات تیرے رہبروں میں پائی جاتی ہیں۔ آخری بات جمعہ صاحب کا ایک جملہ، آج جس شب میں بیٹھے ہیں یہ کون سی رات ہے؟ 8 ذی الحج کی۔ مکہ میں تو ویسے بھی آج 8 تھی، ہمارے پاس اب 8 کی شب داخل ہو گئی، بڑا مظلوم دن ہے یہ 8 ذی الحج کا دن تھا۔ امام حسین غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک جملہ کہہ رہے تھے، اللہ کا گھر گواہ رہنا، لوگ مجھے تیرا حج پڑھنے نہیں دے رہے، لوگ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آ گئے، کعبہ اگر میں تیرا حج پڑھوں نا تو تیری حرمت باقی نہیں رہتی، حسین حج چھوڑ سکتا ہے، تیری حرمت پامال نہیں ہونے دے گا۔ امام حسین نے اس حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، اور عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد مکہ کو خیر باد کہا۔ یہ جملہ نہ کہا کریں کہ امام نے احرام توڑا، احرام توڑنے پہ کفارہ ہوتا ہے، اور احرام کو جان بوجھ کے توڑنا حرام ہوتا ہے، امام سے حرام نہیں ہوتا، امام معصوم ہوتے ہیں، امام ہمارے معصوم ہیں۔ جب امام کعبہ سے نکلنے لگے نا، مکہ سے، ابھی پہلی منزل سے پہ نہیں پہنچے تھے، محمد حنفیہ جنہیں مدینے میں چھوڑا تھا وہ بھی اب حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ نے تو مجھے رات کو کہا تھا میں سوچوں گا، آپ نے اتنی جلدی تیاری کر لی؟ امام نے فرمایا میری مجبوری ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ روایت ہے کتاب کی، اچھا آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے سن رکھی، انہوں نے کہا فلاں ملک چلے جائیں، فلاں چلے جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میرا وعدہ ہے، عراق جانا ہے۔ جب لفظ عراق آیا نا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، بھائی آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، نہ مشورہ دے سکتا ہوں، ایک احسان کریں، آپ اکیلے چلے جائیں، بہنوں کو میرے ساتھ واپس پلٹا دیں۔ امام نے فرمایا، محمد تو نہیں جانتا، میرا جہاد کربلا میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اسلام کی بقا کی خاطر میری ان بہنوں کو بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ یہی امام چلتے ہوئے 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ اب جب وارد کربلا، یہ آپ لمبی تاریخ ہے، بس آ گئے کربلا کے میدان میں، گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا، امام نے گھوڑا تبدیل کیا، وہ بھی نہیں چلتا،
تیسرا تبدیل کیا، سوار ہوئے وہ بھی نہیں چلتا، 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے۔ جب 7 کے 7 گھوڑوں نے چلنے سے جواب دیا نا، اب امام نے سرد آہ بری اور کہا عباس اس گھوڑے کے سموں سے کچھ مٹی اٹھا کر مجھے دو۔ جب امام نے وہ مٹی اٹھائی نا، جناب عباس نے اٹھائی اور امام کے ہاتھوں پہ رکھی، امام نے بھی سونگی لیکن کہا عباس اسے لے جاؤ نا جہاں میری شریکہ بیٹھی ہے، عالیہ کو جا کر دکھاؤ، میری بی بی سے کہو اس مٹی کو سونگیں۔ جب وہ مٹی بی بی کے ہاتھوں پہ پہنچی نا تو بی بی نے جب آپ نے قریب کی تو بی بی کی زبان سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا، اس مٹی سے تو میرے بھائیوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اور پھر امام حسین نے 2 جملے کے جو آپ کے سامنے پیش کرنے۔ امام نے ایک جملہ کہا، ہا ہونا قتال رجالنا، ہاں عباس یہی خیمے لگا دو، یہ وہ مقام آ گیا جس کا اللہ کے میرے ساتھ وعدہ تھا، یہیں ہمارے سب مردوں کو مارا جائے گا، یہیں وہ مقام ہے جہاں میرے اصحاب کو مارا جائے گا۔ اے عباس یہیں خیموں کو لگا دو، یہیں میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ عباس یہی وہ مقام ہے جس میدان میں مجھے پس گردن ذبح کیا جائے گا۔ آپ رو نہ رو آپ کی مرضی۔ امام نے خود سرد آہ لے کر ایک جملہ کہا، عباس یہی وہ مقام ہے جہاں میری شہادت کے بعد زینب کی چادر لوٹی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔